والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كليد مخزن الأنوار ذي القرداء زبان أمره. معزز سامعین، گرامی قدر علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، کی وجہ سے آج ان کو موقع نہیں ملا مختلف مواقع پہ آپ جمعہ کے بیانات ان کے سنتے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے امیر تھے حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک ختم نبوت کے امیر تھے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ پاکستان سے اٹھا تھا اور پاکستان ہی میں دفن ہو گیا، وہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری تھا، گرداسپور میں پیدا ہوا اور اس نے مختلف قسم کی من گھڑت ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر دی، انگریز کے اشارے پہ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر یکجہتی ختم ہو جائے اور مسلمان انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مسلمان ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے لگ جائے۔ اس کے تحت انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کر دیا اور وہ پہلے تھا حنفی، پھر اس کے بعد ہو گیا اہل حدیث، اور یہ ڈالا کرتا تھا لوگوں پر، بیماروں پر۔ حضرت مولانا اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، 5ویں پارے میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی اختیار کرے گا اور مخالف پہلو میں آئے گا۔ یشاقق کا معنی ہے مخالف پہلو میں آئے گا، آمنے سامنے آئے گا، بعد اس کی کہ اس کے لیے ہدایت واضح وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے، راستہ بدل دیا۔ یہ خطرناک ہے۔ دنیا والے جہاں مشینریوں کے ذریعے سے دوسرے کے کل کی بات معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فراست سے 10 سال 20 سال 50 سال آنے والی آئندہ کی باتیں بھی اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی تھوڑی معلومات ڈال لیتے ہیں۔ جو غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے، اس وقت یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی پیغمبر کو مانے گا تو وہ خود کافر ہوگا۔ بالفاظ دیگر بہرحال اتنا مشکل مسئلہ یہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی محنتوں سے۔ اگر یہ حل نہ ہوتا تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ اگر آپ کی مسجد ہے، آپ کے محلے کے اندر دوسری قریب قادیانیوں کی بات دیتے ہیں، وہ اذان روک دیتے ہیں۔ جس قرآن مجید کا درس ہمارا مسلمان عالم دیتا ہے، اسی طرح اسی قرآن مجید کا درس اس کی مسجد میں گرزاڑے میں وہ کافر عالم دیتا ان کا۔ وہ سارا قرآن مجید حضور علیہ السلام کی صفت حضور کو فٹ کرتا، ہمارا واقعہ ہوتا، انگریز کی طرف سے پیسہ آتا اور یہ لالچی مسلمان اپنے عقیدے کو سب آ کر کے پیسہ لے لیتا، اور پھر مسلمان اپنے گھر آنا کے مسجد محلے سے اسلام کا جنازہ خود نکالتا۔ کتنا خطرناک فتنہ تھا۔ اب بتاؤ
اہل علم کی محنتوں سے خدا تعالیٰ نے اسلام کی بہار کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے یا نہیں؟ اب اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اور لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا ہے تم نے اور کیا کھویا ہے، پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے، یہ بات کریں گے اور وہ حساب کتاب شمار اللہ تعالیٰ لیں گے لوگوں سے۔ لیکن جب باری آئے گی اہل علم کی، اور خصوصیت سے وہ اہل علم جو علم کے اندر حاضر سروس ہیں اور وہ علمی میدان میں کام کر رہے ہیں، خطابت، امامت، تدریس، افتاء اور اسی طرح خانقاہ کو سنبھال رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، حاضر سروس، تو اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ لوگوں، میں نے تو باقی لوگوں سے پوچھا، میزان کا ترازو دیے، کن تو فتیاکم، کہ تمہارے فتوے کی وجہ سے دنیا میں میری عبادت مسجدوں میں ہو گئی، تمہارے فتوے ہو جاتا عقیدہ، اور عقیدہ مسلمان کا اور عقیدہ غیر مسلم کا، اور میراث کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی اور میراث اس کو نہ ملتی، وہ قادیانی ہوتا، زور سے دیتا، عدالتوں میں بھی جج تقسیم ہو جاتے، تھانوں میں بھی پولیس والے اور تھانے دار تقسیم ہو جاتے، سرکاری عہدیدار تقسیم ہو جاتے، فوج میں بھی تقسیم سارے کے سارے ہو جاتے، اور یہ سارا ایک نظام اختلاف لگا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی محنتوں کی وجہ سے سارے مرزانہ بھی بند ہو گیا، اور ان کی یہاں آزادی بھی بند ہو گئی، اور ان کی آزادی جا کر انگریز ممالک میں تو ہے، لیکن یہاں ان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ یہ اہل علم کی قربانی۔ تو میں ایک بات ان کی عرض کر رہا تھا، مولانا محمد یوسف بن نوری کی، اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے اور شلوار پہنی ہوئی ہے، اور وہ عام مسلمان جو اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے کہا اس فرشتے کو کافر کہنا، یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے، اس کو کافر کہنا، پاؤں کے نیچے سے خاک جا رہی ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہاں لکھی ہے، ہم اس عقیدے کے قائل ہیں اور یہ بات ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ سارے کی ساری سب کے سامنے جب آ گئی تو پھر میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارا عبدالولی خان ہے پٹھانوں میں سے، وہ مذہب کے اندر پیچھے کا آدمی ہے، وہ بھی دستخط کر چکا کہ میں مانتا ہوں ان علماء کی تحقیقات اور تشریحات کی روشنی میں دھوکہ دیتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق دے کر یہ کہے جو پیو نکاح ملک النامی ملک الفارغ، اس طرح کے لفظ کہہ دیے، تو یہ بائن ہے نا، غصہ بھی آیا، دلالت الحال بھی ہے، نیت بھی یہی تھی کہ بیوی سے ناراض ہے، یہ سخت الفاظ کہہ دیے۔ کیا خیال ہے، یہ بیوی ہم نے بائن کر دی؟ ہاں جی، مولوی صاحب نے بیوی کو بائن کر دیا؟ بیوی کو مولوی صاحب نے فارغ کیا ہے؟ نہیں، بیوی کو تو شوہر نے فارغ کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے اس شوہر کے الفاظ کا جو تحقیق کر کے حکم بنتا تھا وہ بتایا ہے۔ قادیانی تو خود ہی اپنے آپ کو فارغ کر چکے، علماء نے تحقیق کر دی اور تحقیق حکم بیان کرنا ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہو گئی۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مسجد سنی بات کس نے بتائی؟ آپ کے بڑے آدمی کو دین سے واقفیت اس نے بتائی، آپ کو کسی فتنے سے آگاہ اس نے کر دیا، آپ کو کسی غلط راستے پر چلنے کے لیے لوگ تیار تھے، آئے تھے اور آپ کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، لالچ دے کر دباؤ کے ساتھ لے جا رہے تھے، برادری کا واسطہ دے کر لے جا رہے تھے، لیکن اس نے آپ کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد اس نے کہہ دیا نہیں یہ ربانی ہو گیا۔ اس نے شلیش کا کام دے دیا ہے۔ آپ اشتہار لگاتے ہو دکان میں کسی جگہ، تو اشتہار اور دیوار کے درمیان میں شلیش ہوا کرتی ہے، اور اس شلیش نے اس اشتہار کو آپ کے امام مسجد نے، آپ کے خطیب نے، آپ کے عالم نے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے نے، آپ کو درس دینے والے نے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو بیچ میں یہ شلیش کی طرح خود بخود آٹومیٹک آپ سے پہلے اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ والا ہو گیا۔ اس کے اوپر کوئی چڑھے نکلی تھی،
آنکھ کی گولائی میں جڑیں نکلی تھی، جیسے کسی جگہ پانی ہوتا ہے اور جڑیں نکل جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، پانی بھی پھیلتا ہے، جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے کہا 1800 روپے کی کوئی چیزیں خریدنی ہیں جو تو پھر مجھے بتا دیں، ایسا نہ ہو میں یہاں آ جاؤں وہاں کتابیں چھوڑ دوں، طلباء پریشان ہو، ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر اس نے فون کر دیا، فون کیا کہ جلدی جلدی پہنچے، میں پہنچ گیا وہاں پر، آئے یہاں پر تو پھر ہڑتال شروع ہے۔ وہ ان کے سارے آپریشن کے جو آلات ہیں وہ ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی، ہم آپ کا کر لیتے، لیکن ڈاکٹر صاحب زین العابدین اس کا نام تھا، جماعت کے ساتھ تعلق تھا، اس نے کہا مولوی صاحب حریص لوگ ہیں، جتنا ان کو دو رشتے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کی تنخواہ کم سے کم 20,000 تک ان کی تنخواہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ اور اضافہ ہو جائے، اس کی خاطر ہڑتال کرتے ہیں۔ میں نے سب کو کہا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے ہم کم میں کتنا خوش رکھا ہے، ان کو زیادہ میں کتنا پریشان رکھا ہے۔ یہ اہل علم کی، اللہ والوں کی خصوصیت ہے، مسجد سے جوڑنے والوں کی، کہ کم میں آسودہ رہتے ہیں، برکتیں شامل ہو جاتے ہیں ساتھ، اور وہ زیادہ میں کوئی جاتا ہے، پانی ہو، چائے ہو، روٹی ہو، موقع پر کوئی چیز ہو لے لیتا ہے، اور کہیں پر ہماری دکان کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف پڑھانا ہے مدرسے میں مدرسے میں مدرسے میں۔ آدمی دین کی خدمت خالص خدا واسطے کر لے، اہل حق کے طریقے پہ کر لے، اور مقتدیوں کو اللہ واسطے ہمدردی کے ساتھ سمجھائے، اور ہر ایک کا عقیدہ بنائے اللہ رب العالمین اس کی روزی کو، اس کے کپڑے کو، اس کی عزت کو، اور اس کے آمد و رفت کو کرامت دکھائیں، اور ڈبل آمدن اور ٹرپل آمدن، لاکھوں کروڑوں کی یومیہ آمدن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کو روزی، ان کی آمدن کو ان کے لیے اعانت بنا دے گا۔ کرامت اور اعانت دونوں آگ اور پانی ہیں، کرامت ایسی آسمان تک جوڑ دے، اور اعانت ایسی دوزخ کے ساتھ لگا دے۔ میں نے بات یہاں سے شروع نہیں کرنی تھی، یہ بات چل گئی، اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کتنے نام ہیں جی؟ اصلی نام ویسے جسے کہا جاتا ہے، جن ناموں کو رکھا گیا تھا پہلے، باپ تو فوت ہو گئے، دادا نے جو نام رکھا تھا اس کا نام ہے محمد، نقطے نقطے چھوٹے موٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے جی، نقطہ اللہ۔ پھر یہ علماء جانتے ہیں ہر لفظ وہ تصغیر اس کا بن جاتا ہے، کہ نہیں بنتا، رجل کی تصغیر ہے رجل، چھوٹا سا مرد، لیکن اللہ اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ مذکر لفظ ہے، اس کا مؤنث نہیں ہے، لفظ اللہ کا مؤنث ہے نہیں، یہ مذکر ہے۔ اور یہ اب اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کو پہلے یاد رکھ لو، اور پھر اللہ کا نام لیتے وقت ایک طائرانہ نگاہ سب پہ دوڑاؤ، آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کے صفات میں میرے اور تمام کائنات کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ اللہ ایک ہستی ہے، نہیں، جب ہم اللہ کو ایک ہستی سمجھو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ساری صفات کے ساتھ پہچانیں گے اور اللہ کا نام لیں گے تو ہمارا ذکر بھی جاندار ہوگا، اور ہمارا عقیدہ بھی جاندار ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی برکت کو اس نام کے لیے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ سکتا ہے، تمام انبیاء میں سے کسی کے ساتھ لگ سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ لگ سکتا ہے، یہ صرف اس ایک کے ساتھ لگے گا، اور مانا اس کا ہے بے عیب ہے، کسی پہلو میں اللہ تعالیٰ کی حق کمزوری نہیں ہے، وہ کسی کی حاجت پورا کرنے میں رکھی نہیں ہے، رجے پیٹ سے رکھ رہا ہے، بھوکے پیٹ سے نہیں رکھ رہا، طلب سے نہیں رکھ رہا، رج کر رکھ رہا ہے۔ میں تیری مدد اس وقت کروں گا جب تو طلب کے ساتھ اپنی مجبوری میرے سامنے رکھے گا، میرے سوا سے مایوس ہو جائے گا، پھر میں تیری مجبوری پہ ایک دم لبیک کہہ دوں گا اور تیری مجبوری حل ہو جائے گی۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت یہ لفظ کہہ دیا اور جا کر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ باتیں ہوتی ہیں اللہ اور پیغمبروں میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس میں نے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن زندہ رکھا. آگے سے یونس علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا اللہ تعالیٰ میں نے بھی ایک ایسا عجیب کام کیا ہے، ایسی جگہ کو میں نے مسجد بنائی ہے جس کو کائنات کے اندر کسی نے بھی مسجد نہیں بنائی. مچھلی کے پیٹ کو میں نے مسجد بنا دیا، وہاں میں نے سجدہ. ایک تو اللہ ہوا بے نقطہ ذات، ایک محمد بے نقطہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم بے نقطہ ذات. اور عجیب مزہ اس میں ہے کہ اس میں دو بار دو عورتوں کو جوڑی مل جاتی ہے. محمد عورتوں کو جوڑی مل گئی. بہت سے سچی کہ روم کا بھی بادشاہ بنائے، شام کا بھی بادشاہ بنائے. یار عبداللہ رکھ لیتے، محمد رکھ لیتے، غلام محمد رکھ لیتے، غلام اللہ رکھ لیتے، کتنے اچھے نام ہیں، اللہ کو پسند ہے. خیر وہ پھر کراچی میں کام کرتا تھا چمڑ منڈی میں. وہ چمڑ منڈی ہے لانڈی کے ساتھ جب دارالعلوم کراچی سے نیچے جاتے ہیں وہاں چمڑ میں کام کرتا تھا. بدبوزار کے ساتھ لگا ہوتا تھا. میں نے کہا شام کا بھی بادشاہ بن گیا، روم کا بھی بن گیا. بدلے بھی اسی لیے کہ بچے نہیں ہو رہے تو شہروں میں شاید نقصان ہے، سجاد رکھ لیتے ہیں بچے ہو جائیں گے. نہیں، پیارا نام رکھو محمد. ایک حدیث میں نے دیکھی، مومن مسلمان اگر مومن مسلمان ہے عقیدے کے ساتھ جانے والا ہے مر گیا. ہمارے تمام محدثین ہیں، آپ سب کو دیکھیں. محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے، احمد بن حنبل امام احمد کا نام ہے، اور امام مالک کا نام مالک ہو گیا. باقی اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ تو چلو نعمان ہو گیا، وہ عجمی لوگ تھے، عربی تو نہیں تھے. ترمذی نام کیوں دیا گیا؟ نام کیوں دیا گیا؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ محمد کا معنی ہے صفات حمیدہ سے بھرپور، اچھی صفتوں کا مجموعہ، کمال کی صفتوں سے مالا مال. مخلوق میں جتنی صفتیں ہوتی، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، یہ ایسی صفت ہے کہ کسی پیغمبر میں نہیں، کسی فرشتے میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کر رکھ دی. مدثر کی صفت، مزمل کی صفت. معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے حضور علیہ السلام آگے گزر گئے. گویا یہ راستے بنے تھے حضور علیہ السلام کے لیے، یہاں سے آگے وہ جائیں گے. آسمانوں کے دروازوں سے تو آگے لوگ جاتے تھے، اولیاء بھی جاتی ہیں، فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی بھی نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تک پاتے ہیں. تھوڑی سی رات من المسجد الحرام، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک ٹکڑے میں اٹھا کے لے گئے اوپر سے، پھر لے کے بھی آئے. یہ لانا لے جانا اسباب کے تحت نہیں ہے کہ ہم کہیں کیسے گئے، یہ لانا لے جانا قدرت کے تحت ہے، اور قدرت کور نہیں کی جا سکتی، اسباب کور کی. صفات حسنہ کا، اچھی صفتوں کا مجموعہ. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تعریف کیا ہوا. تعریف کیا ہوا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ثنا کی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی. سورہ مزمل کی ابتدا دیکھیں، مدثر کی ابتدا دیکھیں، حضور علیہ السلام کی تربیتی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سراہا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. 4 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح. اللہ رب العالمین نے تعریف کر رہے ہیں. جیسے ہم درود بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے النبی الف لام عاد خارجی حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے کیا کہو، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وبرکاتہ علیہ. یہ کلمات اپنی طرف سے اپنی زبان سے ادا کر دو، تمہیں فائدہ ہوگا. فائدہ تمہیں یہ ہوگا
کہ تم ایک بار بھیجو گے اللہ 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے گا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے رہا کر دیتا ہوں، آزادی ہو جائے گی درود سے. الحمدللہ مجھے ایک بات پہ بڑی خوشی ہے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے درود شریف بھیجنے کا موقع مل جاتا ہے. مجھے اس پر بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ صرف درود بھیج دیا جاتا ہے تو روزانہ 3-4 ہزار مرتبہ درود بھیجنے کا موقع اللہ تعالیٰ اسی درس میں دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہ آزادی کی وجہ سے افغانستان میں ہم مار کھا رہے ہیں. کدھر سے مار کھا رہے ہیں؟ افغانستان میں مار کھائی ہم نے. لہٰذا ان مدارس کو کمزور کر دو تاکہ کسی ملک میں ہم چڑھائی کریں ہمارے مقابلے کے لیے کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو، اور ہم ساری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیں اور ساری دنیا کے مسلمان کو گروی بنائے، رہن بنا دے کہ پابند ہو جائے، ہم جو کہیں وہی ہو، بس نماز ہے زکات اور روزے تک کا مسلمان ہو، آگے اسلام ختم ہو جائے. تو تم پابند کر لو. بہت بڑی کوشش اس نے کی. حساب کو راضی کرنے میں ہمارے لوگ ذرا ماہر زیادہ ہیں. کوشش کافی حد تک کی. پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں سڑکوں پر طلباء آئے اور وہاں کتابیں پڑھانی شروع کر دی تھی کہ نہیں ہوا. بڑے بڑے اجلاس ہو گئے جہاں لاکھوں تک لوگ موجود تھے. ہندوستان میں بھی دباؤ ڈالا کہ دیوبند ادھر ہے، سہارنپور ادھر ہے، اسی طرح بریل کے اندر مدرسے ہیں تو وہاں بھی ہیں، چاہے بریلوی کے ہوں دیوبندی کے ہوں کوئی بھی ہے مدرسے تو وہاں بھی ہے نا. اس پر بھی دباؤ ڈالا. اس وقت منموہن سنگھ تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم کون تھا؟ منموہن سنگھ. میں نے اخبار میں دیکھا اس میں منموہن سنگھ نے لکھا ہوا تھا کہ ہم پر بھی دباؤ ڈالا گیا لیکن ہم نے آگے سے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مدارس کو آزاد چھوڑیں گے. ہم مختلف دنیا کے ملکوں میں سفیر بھیجتے ہیں اور ان کو سرکاری پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور سرکاری خرچے بھی دے دیتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے وہاں پر جتنا ہمارے ان اداروں کے فارغ لوگ دنیا کے ملکوں میں جا کر ہمارے ملک کی اچھائی بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے مدارس میں ہم نے یوں پڑھا، ہم نے ان استادوں سے پڑھا وغیرہ وغیرہ. جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ اور تمام ممالک دنیا کے اندر سویڈن، ڈنمارک میں وہاں تک بھی ہمارے لوگ گئے ہیں اور ہمارے ملک کی اچھائی بیان کرتے ہیں، برائی بیان نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے مفتوں کے سفیر ملے ہیں. ہم اپنے ملک کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر سکتے. یہ دیکھو کافر نے جواب دیا. شرم تو آنی چاہیے ہمارے مسلمانوں کو. ایک کافر کی زبان سے کیا بات نکلی ہے. دوسری بات یہ کہی کہ میں نے مطالعہ کیا ہے اور مجھے پوری دنیا کے قوانین میں سب سے زیادہ اچھے قوانین، سمجھوتے کے قوانین، اصلاحی قوانین کہ اس پر اگر عمل ہو جائے تو کوئی کسی کو دکھ نہ دے، ہر ایک دوسرے کو سکھ دے دے، یہ قوانین میں نے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین میں یہ سہولت موجود ہے. منموہن سنگھ کہہ رہا. ایک یہودی نے مضمون لکھا ہے عربی میں، اچھا مضمون بڑا لکھا ہے. اس نے کہا محمد بھی حق ہے اور قرآن مجید بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے. میں نہیں مانتا الگ بات ہے لیکن ہے حق. وہ کیسے حق ہے جی؟ اس نے کہا 1400 سال تک جھوٹ چھپ نہیں سکتا. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 سال میں کسی گوشے پر اس کی جھوٹ کا اظہار تو ہو جاتا اور 1400 سال کے تمام واقعات اور حقائق اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تکذیب نہیں کر رہے ہیں. اس کی کوئی بات حقیقت حال کے خلاف نہیں. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ اسلام حق اور سچ ہے. باقی کافر کیوں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا محدث، اس کے 6 بیٹے محدث تھے، حافظ قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے. خود اپنا نام رکھا تھا عبد الرحمن اور تھا نصرانی عیسائی، پکا عیسائی کا کٹر. اس سے کوئی پوچھتا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو کیوں قرآن حدیث پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ حق ہے اس لیے میں نے پڑھا ہے. تو خود کیوں مسلمان نہیں ہو رہا تھا؟ موج ہے، موشن ہے. میرے دل میں چاہا ہے کہ میں نصرانی رہوں. تو ہماری تمام کتابوں میں کہاوت موجود ہے فلان اکفر من عبد الرحمن. کسی کا سخت کفر بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن سے بھی زیادہ کافر ہے وہ عبد الرحمن تھا مکہ کا
اور وہ بیٹوں کو حافظ اور عالم بنا چکا اور خود کافر نصرانی مرا ہے. انبیاء علیہ السلام ہر ایک نبی کی صفت کرنا، اشعار میں کرنا، بغیر اشعار پہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. جب تک کہ حدود کے اندر ہو، کسی پیغمبر سے خدا نہ بنائے، اس وقت تک پیغمبر کو پیغمبری کے درجے میں رکھے. جتنی ثنا صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سے اپنی سفارت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ میں اللہ کا سفیر ہوں. یہ تاریخ صفت ہو گئی. امریکہ میں جہاں پر عدالت ہے اور اس عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں مقنن جتنے بھی گزرے ہیں دنیا میں قانون بنانے والے، ایک نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس کے قوانین دنیا میں ایک نمبر ہیں، چل سکنے کے قابل ہیں. اب امریکہ کیوں نہیں چلاتا؟ وہ اقتصادیات کا بھوکا ہے. تمہارے اور ہمارے ملکوں کے منافع اور ہمارے یہاں کے سارے قیمتی مواد کا خواہشمند ہے، اس لیے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے کسی طرح کی دنیا پر میرا قبضہ ہو جائے. اس کو آخرت سے فکر نہیں. لیکن جہاں تک کورس کیا، کورس نے یہ بات ثابت کر دی. محمد صلی اللہ علیہ، حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں. انا احمد، میں احمد ہوں. ساتھ یہ نہیں فرمایا سمو باسمی ولا تقتلوا بکنیتی، لوگوں میرا نام رکھا کرو بچوں کے لیے، اپنے بچوں کا نام کیا رکھو؟ محمد محمد محمد. 4 بچے ہیں، محمد اول، محمد دوم، محمد سوم، محمد چہارم. محبت ہے. اور میں احمد بھی ہوں. انا ماحی، میں ایسا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ رب العالمین سارے دنیا کے شرک کو مٹائے گا اور مٹانے کے قوانین بھیجے گا، اور قانون سے دلیل سے اللہ رب العالمین بے دینی کو بے دینی قرار دے گا اور دین کو دین قرار دے گا. یہ دلیل زورآور چیز ہے. ڈنڈے کا زور نہیں ہوتا، دلیل کا زور ہوتا ہے. ڈنڈے سے تو بیوقوف بھی کسی کو غلام بنا دیتے ہیں، کمکڑ عقلمند کو بھی غلام بنا دیتے ہیں، لیکن دلیل سے کبھی بھی بیوقوف کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. دلیل اثر سے ہے. اور دوسری صفت انا احمد، میں احمد ہوں. احمد حضور علیہ السلام کی صفت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور کیا فرمایا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اس پیغمبر کے بارے میں وصیت کر دی، اس کے بارے میں وصیت کر دی. اب احمد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ علماء جانتے ہیں، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. یہ مبالغہ ہے نا، یعنی بات آگے لے جاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، ایک حد تک بڑھاتے، اس سے آگے مزید بڑھانے کے راستے بند ہو جاتے. اس کو اس میں تفصیل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. اب آپ بھی حیران ہوں گے، نوح علیہ السلام کو پیغمبری کا زمانہ ملا ہے تو یہ 950 سال تک پیغمبر تھے اور قوم میں تبلیغ کر رہے تھے. کتنا لمبا عرصہ ہے، اس میں کتنی خدا کی تعریفیں کی ہوں گی. پیغمبری سے پہلے پیغمبر فطری مسلمان ہوتا ہے، اور پیغمبر کسی طرح بھی تکبر کا شکار نہیں ہوتا، وہ یقین پر ہوتا ہے ہمیشہ. ہر پیغمبر پیغمبری سے پہلے ولی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ولی اللہ، صاحب کرامت ہوتا ہے. تو 40 سال وہ لے لیں، اور پھر طوفان کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 60 سال تک نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے. تو 40 اور پھر 950 سال اور پھر 60، یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1050 سال تک. کسی صفت کی آدم علیہ السلام کی ساری عمر کتنی تھی؟ پورے 1000 سال زندگی گزاری ہے، پورے 1000 سال مکمل. اسی طرح پرانے زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. بس مجھے حیرت اس بات پر ہو گئی کہ آج کل ہم 100 سال تک جاتے ہیں، کہتے پٹھے درد کرتے ہیں، تو معدہ خراب ہو گیا، تو ایکم ہو گیا، تو کھنگ لگ گئی، تو جگر خراب ہو گیا، تو فلانا ہو گیا. وہ 1000 سال تک زندگی بسر کرتے تھے، کوئی آپریشن کا ثبوت نہیں ہوا. اس زمانے میں سارے لوگ لمبی عمریں تھی. تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ آ گئی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان لوگوں کو بنایا اور ہم نے ان کے جوڑ بند کو اتنا مضبوط کر دیا کہ 1000 سال تک بھی زندگی گزارتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے.
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اس نے بھی تو اللہ کی صفت کی، موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، ہر پیغمبر منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کسی پیغمبر کا تو سامنے تذکرہ ہی نہیں آیا۔ ہمارے کچھ مسلمان کہتے ہیں نا جی کہ کسی کار خیر میں مرنا تو آ چلے نا، یہی کوشش کرتے نا۔ بہت سارے پیغمبروں کا آپ کو کتابوں میں نام ہی نہیں ملے گا، پیغمبر تھے لم نقصص علیک، اللہ کے بارگاہ کے کام کرنے میں کوئی ووٹ نہیں لگانے پڑتے، وہ تو اللہ رب العالمین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کے علم میں تو ہے، کیا ضرورت ہے ریکارڈ قائم کرنے کی۔ لیکن حضور کو احمد کہا گیا، اور حضور علیہ السلام کی کل زندگی نبوت سمیت 63 برس ہے۔ کل زندگی کتنی ہے؟ 63 برس۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ کو یقین آ جائے، ابھی نہیں بتاتا۔ ان کو احمد کہا گیا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور عمر ملی ہے کتنی؟ 63 سال، اور ان کو ہزاروں سال عمر مل گئی، ان کو احمد کسی کو نہیں کہا گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز دی جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ باقی پیغمبروں کی کتابوں میں اور ان کی وحی میں جتنے الفاظ تھے اتنا ہی مضمون تھا۔ کیا تھا؟ جتنے الفاظ ہیں اتنا ہی مضمون ہے۔ 100 الفاظ ہیں تو 100 مضمون ہے، لیکن مجھے جو چیز خدا تعالیٰ نے دے دی اس کے اندر اگر 100 الفاظ ہیں تو ٹنوں برابر مضمون پڑا ہوا ہے۔ مضمون زیادہ ہے، گہرائی زیادہ ہے، گہرائی زیادہ ہے۔ آپ یوں سمجھے مجھے جو ملا ہے وہ زمزم کے کنویں کی طرح ہے، اور باقی اوروں کو ملا ہے تو وہ باقی کنووں کی طرح ہے۔ زمزم کے علاوہ باقی کنووں میں ادلی بدلی آ گئی، زمزموں سے نہیں آئی، آ گئی نا زمزموں سے، کنویں خشک ہو گئے جی۔ لیکن زمزم میں کبھی بھی ادلی بدلی آئی ہے، کبھی پانی کم ہوا ہے، کبھی میلہ ہوتا ہے، کبھی لیس پڑتی ہے اس میں۔ میرے پاس 4 سال کا زمزم کا پانی پڑا ہوا ہے، میں نے نمونے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آج تک کوئی لیس نہیں پڑی، معمولی ذائقہ بھی نہیں بدلا۔ اور اپنے پانی میں 3 دن گلاس میں رکھ لو، پتہ کر لو، گلاس بھی بتائے گا میں بھی خراب ہو گیا، پانی بھی خراب ہو گیا۔ نہ زمزم خراب ہوتا ہے نہ برتن خراب ہوتا ہے۔ عجیب کمال ہے، وہ زمزم کا وہ برکت ملی ہے۔ تو قرآن مجید ہیں کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 113، 114 وہ سورہ برات کو شامل کرتا، 114 صورتیں۔ اتنی کتاب ہے، 400 صفحات والی ہے، یاد بھی کر لے، فر سنائے۔ لیکن یہ کتاب آپ بتائیں گے، میرے سمجھ میں اٹھاؤں اور کہوں حافظ اٹھو تو میرے خیال کے مطابق 20 تک یہاں حافظ مل جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا جائے کہ تم تورات کا حافظ ایک لاؤ، انجیل کا حافظ ایک لاؤ، ساری دنیا میں ایک نصرانی بھی انجیل کا حافظ پیش نہیں کر سکے گا، اور ہم قرآن مجید کے اتنے حافظ پیش کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بستی میں، گاؤں میں۔ اگر اس کتاب میں زور نہیں تو یہ یاد کیوں رہتی ہے یہ کتاب؟ اگر اس میں زور ہے تو وہ کیوں یاد نہیں رہ رہی؟ وہ زمزم کا چشمہ نہیں تھا، ادل بدل ہو گیا، اور ہمارا زمزم کا چشمہ ہے، یہ ادل بدل ہونے والا نہیں، اس کی تاثیر ہر زمانے میں باقی ہے، ان کی تاثیریں ختم ہو گئی۔ یہ زمزم کا چشمہ ہے، وہ زمزم کے چشمے نہیں ہے، ان کی تاثیر ابھی نہیں رہی۔ آپ تورات روز کی تلاوت کرو، آپ کے منہ پہ برکت نہیں ہوگی، اس کا مطالعہ کرو، آپ کے منہ پہ رونق نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کا مطالعہ کرو، اس کی تلاوت کرو، آپ پہ بھی رونق ہوگی، آپ کے چہرے پہ بھی رونق ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا بھولا مسلمان قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا جس پہ گوشت ختم ہو چکا ہے، اس کا ماتھا اور اس کا چہرہ بتائے گا کہ کتنی رونق ہے اس پہ۔ بخلاف اس کے اوروں کو تلاش کرو کہ جہاں اسلام پر نہیں اور مر جاتے ہیں تو ہر ایک کی شکل آخر میں بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی شیعوں کو برا نہیں سمجھتا، اچھا سمجھتا ہے، تو شیعوں کا ذرا مرنے کے بعد مطالعہ کرے، جو شیعہ مرتا ہے مسخ ہو جاتا ہے آخر میں۔
کیا ہو جاتا ہے؟ مسخ، شکل بگڑ جاتی ہے. لیکن سنی کی شکل کبھی نہیں بگڑتی. ان کا خون بتاتا ہے کہ شکل نہیں بگڑ رہی. پشاور میں دھماکہ ہوا، ان کا خون بتا رہا ہے. آدمی اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر سونتے ہیں، اے خون سے خوشبو آ رہی ہے. اور دیکھو ظاہر بات ہے ہر ایک کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پاخانہ تو ہوتا ہے، لیکن پشاور کی اس مسجد میں دھماکے میں کسی کا پاخانہ سامنے نہیں آیا. آنتیں تو ہوتی ہیں، پیشاب تو ہوتا ہے، لیکن یہ سامنے نہیں آیا. یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور اس کی اللہ رب العالمین کی مہربانی اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. تو یہ احمد ہے کہ سارے نبیوں سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہے. وہ کیسے تعریف ہو گئی؟ الفاظ تھوڑے دیے لیکن مضمون بڑا جامع دیا. میں ایک دن حیران ہو گیا، ایک تفسیر روح المعانی کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا مفسر نے کہ جب بچے کھیلتے ہیں اور لوڈو کھیلتے ہیں یا کوئی اور کھیل کھیلا کرتے ہیں، میں اس وقت سے مفسر بننے لگ گیا تھا. 17 سال کی عمر سے روح المعانی لکھنی شروع کر دی تھی. 17 سال کی عمر سے روح المعانی لکھنی شروع کر دی. 115 جلدوں میں اتنی بڑی کتاب ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید کی عجائب کو دیکھو کہ آج تک علماء نے 150 سے زیادہ تفسیریں قرآن مجید کی لکھی ہیں، اور اب بھی قرآن مجید کی مزید تفسیروں کی ضرورت ہے. جتنا زمانہ آگے جائے گا تو اللہ رب العالمین اس وقت کے اہل حق اہل علم پر قرآن مجید کے مزید علوم کو کھولے گا تاکہ اس وقت کے تناسب سے امت کو سمجھا سکے. یہ جو کھلے ہیں ان کھلے کی روشنی میں آئندہ اللہ اور کھولے گا. یہ اس میں چھپا ہوا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں ساری مخلوق پھنسی ہوگی اور سب مخلوق کہیں گے دوڑا دوڑی ہوگی ایسے 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 ہر طرف سے، اور پھر گریں گے تو اٹھ نہیں سکے گا. سارے کہیں گے کسی بڑے آدمی کے پاس جاؤ کہ کچھ معاملہ بن جائے. یہ تو کئی 100 سال نہیں 1000 ہو گئے کہ ہمیں نظام کا ترازو نہیں رکھا جا رہا. یہ صورتحال ہے. تو پھر کچھ مومن کہیں گے کہ جانا چاہیے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ پہلا پیغمبر ہے اور دادا ہے ہمارا، شاید وہ کچھ کر لے. اس کے پاس جائیں گے، وہ آگے سے کہے گا لست ہناکم، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. پیغمبر ہے، پہلا پیغمبر، پہلا دادا، پہلا آدمی، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں. میرے بعد نوح میرا پوتا ہے، اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے لست ہناکم، میں اس میدان کا نہیں ہوں. میرے بعد میرا پوتا ابراہیم ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے لست ہناکم، میں اس میدان کا نہیں ہوں. ہر ایک وجہ بتائے گا میں کیوں نہیں ہوں، وہ وجہ یہاں نہیں بتاتا. جاؤ میرے بعد موسیٰ پوتے کے پاس، میرا پوتا موسیٰ علیہ السلام، اس کے پاس آئیں گے، وہ کہے گا میں بھی اس میدان کا نہیں ہوں، میری ایک وجہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہاں آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے پاس بھی ایک وجہ ہے، میں بھی اس میدان کا نہیں ہوں. البتہ ایک گنجائش ہے کہ جاتے ہیں، ایک پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیش کی یہ بات کی ہے کہ تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں. اس کے پاس جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اور جا کر درخواست کرتے ہیں. حضور کے پاس آ کر کہیں گے جی ہمارے بہت مشکل میں پھنسے ہیں، اگر تھوڑی سی رہائی اس مشکل سے مل جائے. قیامت کے دن کے دور سے دھوپ کی تپش ہے، نیچے زمین تاندو کی، اوپر سورج آئے، تو وہ اس بات کو رد نہیں کریں گے. وعدہ کیا ہے کہ تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا تو کسی کو کبھی بھی نہیں سکھائے. وہ پہلا بھی تو ہوگا، آخری بھی تو ہوگا، تجھے نہیں سکھاؤں گا. پہلا بھی تو، آخری بھی تو. اس سجدے میں اللہ کی ثنا صفت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ. بات کرو مانی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی. بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گزارش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حساب کتاب شروع کر دے. سب خوش ہو جائیں گے، کوئی بہت بڑا باکمال ہے. احمد ہو گیا نا، اللہ کی سجدے میں صفت کر دی. یہ تو گناہگار نیک فرعون بھی اس سے فائدہ لے گا، نمرود بھی لے گا، ابو جہل بھی لے گا، بش بھی لے گا، ٹرمپ بھی لے گا. پھر آخر میں 4 سجدے اور ہوں گے. کتنے سجدے؟ 4. وہ کافروں کے لیے نہیں، وہ صرف اپنی امت کے سنی مسلمانوں کے لیے، سنی کے لیے، کہ اے اللہ تعالیٰ جو میرا امتی عقیدے پہ مرا ہے،
دوزخ میں پھنسا ہے، گناہ نے پھنسا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دے ان کو. یہ ایک سجدہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنوں کو تو میں نے تیری سفارش سے آزاد کر دیا، دوزخ سے نجات دی، جنت والا بن گیا. اچھا دوسرا سجدہ پھر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھا، اتنے اور آزاد کر دیے. پھر تیسرا سجدہ، پھر چوتھا سجدہ. 4 سجدوں کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے اب تیرا دل خوش ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا رب تجھے دے گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا. حضور خوش ہو جائیں گے، میرے امتی سارے نکل گئے جنت میں چلیں گے. محبت رکھو نبی سے. کیا رکھو؟ محبت رکھو. ہر چیز کا مزہ تب آتا ہے جب محبت شامل ہو. محبت نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا. آتا ہے کسی غیرتی آدمی کو مزہ آتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو کہے تم نال مڑی مٹھ لگتی ہے، دل کہتا ہے دفع خبیث. کیا خیال ہے؟ اپنے کو ملامت کرو، جھوٹ بولتا ہے. لیکن اگر اسے کہے دل لگا ہے تیرے پاس، تیرے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، جو کچھ ہے تجھ پہ لگانا چاہتا ہوں لگا دیتا ہوں. اب یقینی بات ہے محبت جب آ گئی تو اب مزہ آ گیا امتی بننے کا. اب مزہ آ گیا ہے. یہ چیزیں پیدا کرنی ہے میرے محترم دوستو. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، لیکن اپنے نبی کے ساتھ واسطہ رابطہ بڑھاؤ، واسطہ رابطہ بڑھاؤ. اور یہ کتاب موجود ہے، یہ زندگی کی تمام اعمال معمولات کے لیے نمونہ ہے. یہ درس آپ بیٹھ کر سنتے ہیں نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں تبلیغ میں پڑھ رہا ہوں کافی، تم نے جہاں گیا ہو یا تو کسی عالم نے درس شروع کیا ہے، یا کسی جگہ کوئی پیر صاحب ہے، یا کسی جگہ کوئی مدرسہ ہے. ان کے مریدوں میں نے دیکھا کہ وہاں سنت کی رونق، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ اور تعلق کی رونق موجود ہے. وہاں مسجد ہے تو مسجد میں نورانیت بھی ہوتی ہے. ہم پنجاب میں پھرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں مدرسہ، خانقاہ یا وہاں پر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق مل جائے تو وہ لوگ روک دیتے ہیں. وہاں خانپور میں ہم گئے تھے، تزکیہ ہماری ہوئی تھی، آج سے تقریباً 38 سال پہلے کی بات ہے. وہاں ہم گئے تھے، وہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا، ہم اس کی مسجد میں تھے، نام لیتے سائیں عبدالحادث نے یہ کہا، وہ ہے وہ دوسری قوم میں کون ہے، یہ سرائی کی ہے. سائیں عبدالحادی آگے کہتے پر سرائی کی زبان مارتے رہتے، لیکن اس کے آرزو کنٹرول میں نہیں ہوتے قابو میں. سائیں عبدالحادی مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا. تو میرے محترم دوستو، یہ ہے قرآن اور حدیث سے، علماء سے رابطہ واسطہ رکھنے کے لیے یہ علماء ربانیین ہیں. یہ مسجدیں سنبھال رہے ہیں، یہ مصلی سنبھال رہے ہیں، رب کا نظام سنبھال رہے ہیں. یہ مسلم نبی کا ہے، یہ منبر نبی کی ہے. پہلے منبر کس نے بنائی تھی؟ حضور علیہ السلام کی زندگی میں عائشہ انصاریہ خاتون نے بنائی. حضور کی اجازت پہ منبر لا کے رکھی گئی اور اس پہ حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی تھی. میرے محترم دوستو، یہ رابطہ واسطہ اپنے نبی سے، اللہ سے، مسجد سے، علماء سے، تبلیغ سے، اور پوچھ کر جاہلانہ فتوی نہ دیے جائے، پوچھ کر فتوی دیا جائے. بڑی ذمہ داری ہے، معمولی نہیں ہے. میں ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. صحابی تھے، ان کو کسی غزوے میں چوٹ لگ گئی، چوٹ لگی سر پہ، اس کو رات کو احتلام ہو گیا. اب ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائیو تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اب نماز بھی پڑھنی ہے، غسل بھی کرنا ہے، چوٹ بھی لگی ہے، اور جسم میں اجنبی پانی جب اجنبی راستے سے جاتا ہے تو جسم خراب ہو جاتا ہے. اجنبی پانی اجنبی راستے سے جاتا ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. دیکھو ہم یہاں سے پیتے ہیں تو یہ اجنبی راستہ ہے تو جسم خراب ہوتا ہے. ناک اجنبی راستہ ہے، جسم خراب ہوتا ہے نا. ناک سے اگر پانی لے جائے کوئی، وہ اسی وقت خراب ہو جائے گا. اچھا اگر کسی زخم سے پانی اندر جو اجنبی راستہ ہے خراب ہو جاتا ہے. پٹھان لوگ کہتے ہیں وہ ترولے. تو صحابی نے یہ کہا، انہوں نے کہا نہیں، ہر صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے غسل. اس نے کر لیا. غسل کرنے کے بعد اسی پانی سے وہ مر گیا. واپس حضور کے پاس جب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ایسا واقعہ ہوا جی، اس کو احتلام ہوا، ہم نے غسل کا فتویٰ دیا، مر گیا. حضور نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے غلط فتویٰ دے کر اس کو قتل کر دیا ہے، یہ قاتل بن گئے. یہ ہمارا ہر آدمی فتویٰ دینے لگ جاتا ہے. کوئی کسی عالم سے بات پوچھتے ہیں، عالم غور کرتا ہے کہ کون سے کلیے کے تحت جواب دوں.
اس کی جہالت کا کلیہ پر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کبھی نہ کہا جائے یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ کی غلط بات کے اوپر کسی نے عمل کیا، اس کا عمل خراب ہوا، ذمہ داری آپ کی ہے. تو کوشش انشاءاللہ کریں گے، اہل حق سے وابستہ رہیں گے اور درس قرآن سنیں گے، عقیدہ ٹھیک رہے گا. سارا یاد نہیں ہوتا ہے لیکن بر وقت بات یاد رہے گی. جب آپ کسی سے بات کرو گے بر وقت بات یاد رہے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا ساری کرو. اچھا ایک بات ذرا یاد رکھ لو، ہمیشہ دعا میں مالک یوم الدین تک سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. یہ سب کو آتا ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد پڑھو درود شریف. مشکات میں ہے ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کوئٹہ گئے ہو، 2 انجن لگتے ہیں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور ان دونوں کا آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے. ایک کہتا ہے میں چھکساں، دوسرا کہتا ہے میں دبساں، برابر حساب سے. اچھا وہ ہے جب اترائی پہ آتا ہے تو ایک کہتا ہے میں بھی بریک لگاؤں گا، تم بھی بریک لگاؤ گے تاکہ گاڑی جلدی سے نیچے اتر کر پٹڑی سے نیچے نہ جائے. 2 انجن لگتے ہیں. مشکل ہے نا؟ ہماری دعا کدھر جا رہا ہے؟ اوپر بھیجتے ہیں، اور پھر گناہگار جسم ہے، گناہگار زبان ہے، اس سے بھیج رہے ہیں. اس کے لیے 2 انجن چاہیے، ایک اول میں درود شریف، ایک آخر میں درود شریف. 2 انجن کے زور سے یہ دعا اور حمد کے ساتھ اس کے پاور سے یہ دعا اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العالمین یہ ہمارے جو ساتھی مسلمان بھائی بچے جوان بوڑھے تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری بات کو ہم گناہگاروں سے سننے کے لیے اے اللہ آئے ہیں، لیکن کیا کریں، پاک تو پیدا کر نہیں سکتے تو گناہگار سے ہی سننا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، ان کا دل ایمان کی طرف کھول دے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے دل ایمان کے لیے کھول دے، شریعت کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی کسی شعبے میں جائے، اے اللہ تیرا نمائندہ، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ بن کر جائے. اللہ رب العالمین ان کو شر سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی آمدن میں برکت ڈال دے. اگر اللہ تعالیٰ کاروبار والا ہے تو خیانت سے بچا دے، ظلم سے بچا دے، لوٹ کھسوٹ سے بچا دے. اللہ تعالیٰ حلال آمدن میں برکت ڈال دے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو غیب سے وہ حلال روزی نصیب فرما دے. اللہ ہم تیرے برکتوں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں سے ہماری زندگی اے اللہ آسودہ فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ تعالیٰ انہوں نے پورے 2 ڈھائی 3 سال قرآن مجید سنا ہے، درس سنا ہے روزانہ. اللہ تعالیٰ ان کو وہ درس سننا قبول فرما دے. اللہ ان کو مزید شرح صدر دے دے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید آئندہ درس میں شامل ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو ان علماء ربانیین سے پروردگار عالم محبت کی توفیق دے. ان پر خرچ کرنے کی توفیق ان کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ کر کے خوش ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مدارس جتنے بھی اہل حق کے مدارس ہیں، اے اللہ جو لوگ حرام کی کمائی کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی آمدنوں سے ہماری اداروں کو محفوظ فرما. اے اللہ ان کی آمدن کسی اور جگہ لگا دے. ہمارے اداروں میں حلال کمائی کرنے والے مسلمانوں کا مال لگا دے. اے اللہ جس میں ان کا پسینہ شامل ہو، جس میں ان کی درد شامل ہو، جس میں ان کی محنت شامل ہو، اے اللہ تعالیٰ وہ حلال مال لگا دے.